جب میں چائنا گئی سرگودا والوں یہ سننے کی بات ہے کیونکہ کینسر جیسا موذی مرض اب پاکستان میں بہت جگہوں پہ آپ کو ہر گھر میں تقریباً اللہ معاف کرے نظر آتا ہے. تو جب میں چائنا گئی تو میں ایک کمپنی کا دورہ کر رہی تھی, وہاں انہوں نے مجھے ایک مشین دکھائی. انہوں نے کہا کہ یہ مشین جو ہے یہ بغیر سرجری, بغیر آپریشن, بغیر بے ہوش کیے, بغیر شعاؤں کی جو تھیراپی ہوتی ہے, کیمو تھیراپی یا جو دوسری قسم کی جو ہوتی ہے ریڈیو تھیراپی, اس کے بغیر یہ کینسر کا علاج کرتی ہے. وہ جو ٹیومر ہوتا ہے, چاہے وہ آپ کا خدا نخواستہ کوئی لنگز کا ہو, کڈنیز کا ہو, یہ اس ٹیومر کا علاج کرتی ہے. تو میں رک گئی, میں نے کہا یہ دکھاؤ مجھے کیا ہے. جب میں نے دیکھا تو میں نے سوچا کہ یہ تو پنجاب کے عوام کے لیے کسی نعمت سے کم نہیں ہے. تو میں نے اسی وقت چائنا سے, بیجنگ سے میں نے کال کیا اور ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کو میں نے تاکید کی کہ اس مشین کو پاکستان لانے کی تیاری شروع کر دیں. ذرا سننا یہ خوشخبری میں سرگودا کو بھی سنانے والی ہوں. تو جب میں پاکستان آئی میں نے چائنیز حکومت سے بات کی اور میں نے کہا کہ جلد از جلد وہ مشین آپ ہمارے لیے بھیجیں. 25 کروڑ روپے کی وہ مشین ہے, اور چائنا کے علاوہ پورے ایشیا میں وہ مشین کسی اور کے پاس نہیں ہے. نہ انڈیا کے پاس ہے, نہ پہلے پاکستان کے پاس تھی, نہ ہی کسی اور ملک کے پاس ہے. تو میں نے ان کو کہا کہ ہم نے وہ مشین آپ سے خریدنی ہے تو وہ مشین آپ ہمیں دے دیں. پھر ہمارے ڈاکٹرز گئے میو ہاسپٹل کے, انہوں نے وہاں سے ٹریننگ لی کہ اس مشین کو کیسے استعمال کرنا ہے. اور اس کے بعد چائنا نے اپنے انجینئرز بھیجے یہاں پر, جنہوں نے ہمارے ڈاکٹرز کو, ہمارے پیرامیڈکس کو, ہماری نرسز کو ٹرین کیا. اور مجھے میرے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ نے کہا کہ نواز شریف کینسر ہاسپٹل لاہور میں بن رہا ہے تو یہ مشین ہم وہاں لگائیں گے. میں نے کہا بالکل نہیں, یہ مشین جب کینسر ہاسپٹل بنے گا 1 سال بہت سارے ایسے مریض ہوں گے پنجاب میں جو علاج نہ ہونے کی وجہ سے یا تو جان سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے یا پھر تکلیف میں رہیں گے. تو اس کو آج ہی ابھی اس کو میو ہاسپٹل میں لگاؤ. تو میں سرگودا کے عوام سے یہ شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ ہم نے وہ 5 مریضوں کا علاج کیا. غریب مریض تھے, ایک ٹیچر تھا جس کو لیور میں, جگر میں ٹیومر تھا, خواتین تھی جن کو بریسٹ کینسر تھا, اور ایک جو ہے وہ ساؤتھ پنجاب سے آیا تھا, غریب آدمی تھا, اس کے پھیپھڑوں میں ٹیومر تھا. 5 کا علاج ہوا 60 منٹ کے اندر. وہ چلتے چلتے گئے, ان کا علاج ہوا, کوئی آپریشن نہیں, کوئی بے ہوشی نہیں, کوئی کیمو تھیراپی نہیں, کوئی ریڈیو تھیراپی نہیں, اور 60 منٹ کے اندر جب وہ کمرے سے باہر آئے تو وہ کینسر فری تھے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے. اب انشاءاللہ تعالی پہلے مرحلے میں ہم کینسر ہاسپٹل, نواز شریف کینسر ہاسپٹل میں یہ کینسر کا علاج شروع کر رہے ہیں. پنڈی میں مشین آ رہی ہے, ساؤتھ پنجاب میں مشین آ رہی ہے, اور دوسرے مرحلے میں انشاءاللہ تعالی سرگودا ڈویژن میں ہم کینسر کا یہ علاج شروع کریں گے. اور سرگودا والوں, یہ صرف اور صرف یہ جو غریب لوگ ہیں یہ 16 لاکھ روپے کا, 16 سے 20 لاکھ روپے کا یہ علاج ہوتا ہے. تو میں آپ سے یہ وعدہ کرتی ہوں کینسر کا جو پیشنٹ اس علاج کے لیے جائے گا اس کو 1 روپیہ بھی اپنی جیب سے نہیں دینا پڑے گا. میں سیکرٹری ٹرانسپورٹ اور منسٹر ٹرانسپورٹ کو شاباش دینا چاہتی ہوں جنہوں نے گرین بسز کا, الیکٹرک بسز کا میرا یہ خواب پورا کیا اور عوام تک اس سہولت کو پہنچایا. میرے بہن بھائیوں, میرے سرگودا کے شیروں, میں آپ سے ایک اور بات شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ اب نواز شریف کا دور آیا ہے, شہباز شریف کا دور آیا ہے, تو روز ایک خوشخبری آتی ہے پاکستان کے لیے اللہ کے فضل و کرم سے. وہ جو باتیں ہو رہی تھی کہ پاکستان ڈیفالٹ کرنے لگا ہے, ہر روز کہتے تھے پاکستان شری لنکا بن جائے گا, پاکستان ڈیفالٹ کر جائے گا. آج کیا خبر آتی ہے؟ آج خبر آتی ہے کہ سٹاک مارکیٹ نے ریکارڈ توڑ دیے. نواز شریف کے دور میں 2017 میں جو سٹاک مارکیٹ نے ہائیسٹ ریکارڈ بنایا تھا
55,000 کا، آج کل میں پڑھ رہی تھی وہ 1,60,70,000 کراس کر چکا ہے ماشاءاللہ. آج کیا خبر آتی ہے کہ دنیا کے ادارے کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی معیشت بہتر ہو رہی ہے، دنیا کے ادارے کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں مہنگائی کم ہو رہی ہے. اور سفارتی محاذ پہ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو جو کامیابیاں عطا فرمائی ہیں، سب سے پہلے جو فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر ان کی قیادت میں جس طرح پاکستان انڈیا سے جنگ جیتا ہے، جس کا نام بیان المرصوص تھا، اس نے پوری دنیا کے تمام ممالک کے دلوں میں پاکستان کی دھاک بٹھا دی. اور وہ جو ادھر جاتا تھا تو ادھر لڑائی کراتا تھا، اس ملک میں جاتا تھا تو اس کو دوسرے ملک سے لڑاتا تھا، آج وہ محلے کی عورتوں والا تمام کام ختم ہو گیا. آج جو سیاسی قیادت ہے، شہباز شریف صاحب ہیں، نواز شریف صاحب ہیں، جو آج عسکری قیادت ہے، وہ سب ماشاءاللہ نیک نیت لوگ ہیں اور اس ملک کا درد اور اس ملک سے محبت کرنے والے لوگ ہیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں پہلے جنگی محاذ پہ کامیابی عطا فرمائی. اور حالانکہ انڈیا کی معیشت ہم سے 10 گنا بڑی ہے، اس کی آبادی ہم سے 6-7 گنا بڑی ہے، اربوں کی آبادی ہے اس کی، لیکن پاکستان نے اس کو ایسی دھول چٹائی کہ بہت دیر تک اس کو یاد آتا رہے گا. تو دیکھو شہباز شریف صاحب کو پرسوں جو سعودی عرب میں اللہ تعالیٰ نے عزت سے نوازا ہے، مسلمانوں کے لیے، پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے، آپ کے لیے، میرے لیے سعودی عرب جو ہے وہ ایک مقدس زمین ہے، ایک مقدس ملک ہے، ایک مقدس دھرتی ہے جس کے اوپر اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، خانہ کعبہ ہے، اور جس کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روضہ مبارک ہے، مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. ہمارے سب کی یہ ایک دل کے بہت قریب ایک ملک ہے. تو اگر میں یہ کہوں کہ پچھلے سالوں میں ایک وزیر اعظم ہوا کرتا تھا جس کو الٹی سیدھی حرکتوں پر جہاز سے اتار دیا گیا کہ اترو بھائی جاؤ، اور دوسرا وزیر اعظم نواز شریف کا بھائی محمد شہباز شریف، نواز شریف کا شہباز شریف، جب اس کا جہاز سعودی ایئر سپیس میں انٹر ہوا تو اس کو سعودی جنگی جہازوں کی سلامی دی گئی ماشاءاللہ. اور یہ سلامی شہباز شریف کو بھی تھی، لیکن وہ جنگی جہازوں کی سلامی ہمارے ملک پاکستان کو دی گئی ہے. وہ ایک سیاسی جماعت کی یا کسی شخص کی عزت نہیں ہے، وہ ہمارے ملک، ہماری دھرتی، ہماری مٹی، ہمارے پاکستان کی عزت ہے. اور سرگودا والوں ایک اور بات سنو، حرم پاک میں جو مسجد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، مدینہ منورہ جیسی پاک زمین کے اوپر، حرم شریف کے برآمدوں میں شہباز شریف کو اور یہ مریم اورنگزیب یہ بیٹھی ہیں، ان کو عمران خان اور اس کے چیلوں نے نام بھی نہیں لینا چاہتی میں، اس کے چیلوں نے ان کی تذلیل کرنے کی کوشش کی تھی، یاد ہے نا؟ گالی نکالی، لوگوں کے بال کھینچے، اور اس پاک حرم کے اندر جس کے اندر آواز اونچی کرنے کا حکم نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اے ایمان والو، میرے نبی کی آواز سے اونچی اپنی آواز نہ کرنا. اس دھرتی پہ اس مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر شہباز شریف کی اور حکومتی نمائندوں کی تذلیل کرنے کی کوشش کی گئی، اور اسی شخص کو جس کی تذلیل کرنے کی کوشش کی گئی، شہباز شریف کو آوازیں لگانے کی، آوازیں کسنے کی کوشش کی گئی. آج اس شخص کو اللہ تعالیٰ نے وہ عزت دی ہے سعودی عربیہ کی دھرتی میں کہ پورا دنیا دیکھتی رہ گئی ماشاءاللہ. تو یہ اللہ تعالیٰ کے کام ہے
सरगोदा वालों कि किसी के नसीब में हरम शरीफ की मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसी पाक ज़मीन की बेहुरमती किसी की नसीब में वो ज़िल्लत आई, और किसी के नसीब में, पाकिस्तान के नसीब में तमाम सऊदी अरब और हरमैन शरीफैन बिल खुसूस उसकी पासबानी का शर्फ पाकिस्तान को मिला माशाल्लाह। और सऊदी अरेबिया ने कहा कि पाकिस्तान पर हमला सऊदी अरब पर हमला तस्वर होगा, और इसी तरह सऊदी अरब पर खुदा न खास्ता हमला पाकिस्तान पर हमला तस्वर होगा। कभी देखी इतनी बड़ी सफारती कामयाबी? शहबाज शरीफ की अनथक मेहनत को सलाम, शहबाज शरीफ की बसीरत को सलाम। और हम बतौर पाकिस्तानी कौम, हम शहजादा मोहम्मद बिन सलमान वली अहद सऊदी अरेबिया को, उनको और सऊदी अरेबिया को हम अपनी तरफ से खराज तहसीन पेश करते हैं कि उन्होंने पाकिस्तान के साथ जो एक हमदर्दी का रिश्ता था, उनका एक दोस्ती का रिश्ता था, एक एलाइज का रिश्ता था, उसको उन्होंने लाजवाल रिश्ते में हमेशा के लिए बदल दिया। ये कॉन्ट्रैक्ट जो हुआ है, ये सिर्फ एक कागज का टुकड़ा नहीं है, ये इंशाअल्लाह ताला आने वाली नस्लों को निसाबों में ये कामयाबी पढ़ाई जाएगी। और हमने देखा कि सऊदी अरब ने पाकिस्तान के लिए एक गाना बना के रिलीज किया, और रियाद में जो सऊदी अरब का कैपिटल है, वहां हमने देखा कि पाकिस्तान के सब्ज हिलाली परचमों की बहार थी माशाल्लाह। मुझे सरगोदा वाले भाई मुझे दिल पर हाथ रख के बताएं कि पिछले कई सालों में इतनी बड़ी कामयाबी पाकिस्तान की हमारे इल्म में आई है? कभी हमारी नजर से गुजरी है? क्या वजह है? वजह यह है कि इस वक्त जो हुक्मरान हैं वो इस मिट्टी के बेटे हैं, इस मुल्क से, इस धरती से, इस मिट्टी से प्यार करने वाले लोग हैं और आपका दर्द रखने वाले लोग हैं। अब पता चला कि सब्ज पासपोर्ट की इज्जत क्या होती है। अब पता चला ये होती है, नवाज शरीफ के दौर में होती है, शहबाज शरीफ के दौर में होती है। सिर्फ नारे मारने से इज्जत नहीं होती। और वो उधर जेल से बैठ के रोज इतनी बड़ी ट्वीट दाग देता है जिसमें वो कभी अस्करी क़यादत का नाम लेता है, कभी मेरा नाम लेता है, और वो समझ रहा है कि पता नहीं उसकी ट्वीट से पाकिस्तान में क्या हलचल मच जाएगी। वो दिमाग से ये खलल जाता नहीं है ना, वो अंदर बैठा है अडयाला में, उसको ये नहीं पता कि बाहर दुनिया बदल चुकी है। उसको नहीं पता कि पाकिस्तान में अब वो एक किस्सा पारीना है। उसको नहीं पता कि पाकिस्तान आगे बढ़ गया है। उसको नहीं पता कि पाकिस्तान के अवाम, पाकिस्तान तरक्की के नए सफर का आगाज कर चुका है। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। आपको नवाज शरीफ साहब की तरफ से बहुत बहुत प्यार। मेरे साथ मिलके नारा लगाना सरगोदा। आप नारा लगा दो, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, और एक नारा दूर तक आवाज जानी चाहिए, पाकिस्तान। शुक्रिया, हंसते रहो बसते रहो। अल्लाह हाफिज।